रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर डीलर्स अपने पैर पे किस तरह कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसी तरह आपको ये भी बताएंगे कि नई जो वॉच है आईटेल की वो क्या क्या खुसूसियात ला रही है। इसके अलावा आपको कुछ और मौजू भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में इन दिनों एलसी के मामलात जो धर्म भरम हुए हुए हैं, उसके तहत सप्लाई कम और खपत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कंपनियों के मामला, डिस्ट्रीब्यूटर के मामला से हटके डीलर्स की ज़्यादा डिमांड उसके अंदर अमल दखल शामिल हो चला है और वो इतने माल की ख़रीदारी में दिलचस्पी रख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इत्तला के मुताबिक मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने गोदाम भी भर लिए। इवन छोटी सी छोटी जगह जो उन्होंने ले रखी है डीलर्स ने, उसमें स्टॉक जो है वो बड़ी तादाद में रख छोड़ा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक ह्यूमर्स फैला हुआ है और ये जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब स्टॉक पीछे कई महीने नहीं आएगा और डॉलर तेज़ी से ऊपर जाएगा और जिसके बाइस जो है वो बहुत सारे मामलात इधर उधर हो जाएंगे, तो सप्लाई मुनक़ता टोटल हो जाएगी। तो जिसके पास माल होगा वही कमाएगा, वही वो माल के अंदर अपना वजूद कायम रख सकेगा सप्लाई के मामले में। तो ये इस कदर पावरफुल ह्यूमर्स फैलाए गए हैं जिसके तहत अब इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कुछ सदाकत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टोटल सब कुछ बंद कर दिया गया है। हर महीने जो निकल रहे हैं एलसी के लिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ एलसीज किसी न किसी अंदाज में रिलीज़ हो रही हैं और सप्लाई भी थोड़े अरसे में आ जाने के इम्कान हो जाते हैं। ये सिलसिला जारी है, लेकिन हमारे डीलर्स ने ब्लैक मार्केटिंग में अपने मामलात को बहुत ऊपर की तरफ ले गए हैं और हद तो ये है कि ये इत्तला गूंज रही थी कि जो कमीशन प्रॉफिट मिलता है उसके तहत ये कंपनी प्राइस पर बेच रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। लेकिन अब इत्तला के मुताबिक उसमें कुछ जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। वो कंपनी प्राइस से भी ज़्यादा प्राइस में डीलर्स को ले रहे हैं, माल की सप्लाई दे रहे हैं, जिसके बाइस डीलर्स जो छोटा दुकानदार है वो पिसता जा रहा है और पोजीशन ये हो चली है कि ऐसा ना हो कि ये ख़त्म की तरफ चले जाए। अब इसी के साथ कंपनियों ने किया क्या है, ये जो डीलर्स के मामलात इतने धर्म भरम हो रहे हैं, इसके पीछे असल कहानी क्या है। असल कहानी ये है, डीलर्स तो माल लेके बेच रहे नहीं और कंपनियों ने ऑनलाइन पर माल देना शुरू कर दिया है, जिसके बाइस तेज़ी से कंपनी जो ऑनलाइन के इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे जो ऑनलाइन का बिज़नेस भी करते हैं और मारूफ इदारा भी उसमें शामिल हैं और कुछ और इदारे भी अब शामिल होते जा रहे हैं जो माली तौर पे बहुत मुस्तहकम हैं, जिनकी पेमेंट एडवांस चली जाती है और उन्हें माल की सप्लाई बड़ी तादाद में दे दी जाती है। जैसे कि आपने देखा प्री बुकिंग में मारूफ ब्रांड को इतने माल नहीं दिए गए जितने ऑनलाइन के इदारे पर भरे हुए कार्टन थे, जिसका अमली सबूत मेरे पास तस्वीर की शक्ल में भी है और लोगों को भी इल्म है। खैर, हम बात कर रहे थे, वो तो रेट अब नीचे हो गए, वो एक अलग कहानी आ जाती। बात समझ के सिर्फ इतनी सी है, ये ऑनलाइन इदारों से माल उठाते हैं और इदारे ही को बास टाइम माल दे देते हैं। अगर नहीं होता तो मार्केट के डीलर्स के साथ बड़े बड़े उनके राब्ते हैं और माल वो मार्केट में ला के थोड़ा प्रॉफिट रखते हैं और वो बेच देते हैं। इसी तरह ऑनलाइन के अंदर लिंक करके जो कस्टमर्स हैं वो उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये एक ऐसा ट्रेंड अगर चल पड़ा पूरी तादाद में हो जाएगा कि हमारे डीलर्स
سر پکڑ کے رہ جائیں گے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ آن لائن کا کام سرسری کرتے ہیں، مختلف ادارے آن لائن کا کام کر رہے ہیں اور یہ اپنی سپلائی نہیں دے رہے۔ ایکٹیویشن کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک دکاندار یعنی ہول سیلر مال ایکٹیو کر کے دوسرے دکاندار کو دیتا ہے، اور یہ ٹوپی صرف ادھر ہی ادھر گھوم رہی ہے، یعنی ایک دکان سے دوسری دکان، دوسری دکان سے تیسری دکان، ایک ہول سیلر سے ریٹیلر، ریٹیلر سے لے کے دوسرا ریٹیلر، یہی کہانی چل رہی ہے۔ انجام وہ کہتے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ محاورہ بڑے سوچ سمجھ کے کسی نے بنایا ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جگہ بکرات بننے کی کوشش زیادہ کی جا رہی ہے، اور یہ وہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر ہمارے ڈیلرز، ایم ڈیز اگر سیل کرنے میں پیچھے رہیں گے تو ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اگر سپلائی ایک ساتھ آ گئی تو، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب سپلائی ادھر سے کم ہوگی، آن لائن والے اگر صحیح مال بیچیں گے، پرائس صحیح رکھیں گے، جو اگر بلیک میں بہت سارے ہمارے ڈیلر بیچ رہے ہیں اس سے ہٹ کے، تو کسٹمر ادھر شفٹ ہوتا جائے گا، تو پھر آپ کی ضرورت نہیں بچے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے معاملات کو بہتر کیجئے، لوگوں کے ساتھ میانہ روی، اپنا منافع ضرور رکھیں، لیکن ایسا رکھیں کہ دوسرے کا چراغ بھی جلتا رہے۔ اگر آپ صرف سارے سمندر کا پانی پی لیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا وہی کہ بے روزگار ہوں گے، دکانوں کے چیپٹر کلوز ہوں گے اور ٹوپیاں چلیں گی، یعنی فراڈ ہوں گے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان میں مختلف موبائل فون کو استعمال کرنے والے شور شرابہ، ٹریفک کے اذنام، گھر میں مصروفیات، جس کے باعث وہ سائلنٹ پر موبائل لگا دیتے ہیں، مختلف مصروفیات کے باعث، جس سے کچھ کالز، کچھ میٹر تھوڑے فاصلے پہ چلا جاتا ہے۔ اسی کے لیے جدت آ گئی ہے، وہ ہے اسمارٹ واچز۔ اسمارٹ واچ دنیا بھر میں بہت کامیابی سے چل رہی ہے، اس کے اندر بہت سارے سسٹم آ گئے ہیں، بہت سارے پرائس کے اندر اوپر اور نیچے، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپل کی واچ دنیا بھر میں چل رہی ہے، اسی طرح مختلف کمپنیاں موبائل فون کی، الیکٹرانکس کی، وہ اپنے واچز بھی بناتی ہیں۔ یہ لمبی تمہید اس وجہ سے مان رہا ہوں کہ پاکستان میں آئیٹیل کا ادارہ ایک مستند ادارہ ہے، اور یہ عرصہ دراز سے پاکستان میں بہترین موبائل فون اور دیگر چیزیں سپلائی دے رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی واچ ریلیز کی ہے، W31، اور اس واچ میں آپ کو یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری خصوصیات ملیں گی۔ اس کے اندر آپ کو ہیلتھ کے بھی 7-8 سسٹم ملیں گے، اسی میں اپ اینڈ ڈاؤن ملے گا، اسی کے اندر آپ کو بلڈ شوگر سے لے کے، ہارٹ بیٹ سے لے کے دیگر معاملات جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں، ہیلتھ کے معاملات بھی ہیں، اسپورٹس کے معاملات بھی ہیں۔ اسی طرح BT پر آپ کالنگ بھی کر سکتے ہیں، اور یعنی سن سکتے ہیں، کال کو ریسیو بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ سے کال آ رہی ہے، اس کے نام، ایڈریس۔ اس کے علاوہ اس میں بیٹری انتہائی طاقتور ہے۔ اس میں اہم چیز ہے میوزک۔ میوزک کے لیے بھی لوگ لیتے ہیں تاکہ اس کو بلوٹوتھ سے اٹیچ کر کے بہترین ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ، یہ پائیداری میں 1.72 کی LCD کے ساتھ ہے، مختلف رنگوں میں دستیاب ہے۔ آپ کو یہ واچ جو ہے وہ بڑے کام آ سکتی ہے آپ کی زندگی میں۔ اس کے باوجود جو خصوصیات اس میں دی ہیں، اس کے پرائز انتہائی مناسب ہیں۔ تو دیکھیے، اس واچ کو بھی آپ کو کافی چیزیں اس میں دستیاب ہوں گی۔ پاکستان میں غیر ملکی کرنسی ناپید اور بہت تیزی سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے، لوگ بیچ رہے نہیں ہیں اور خریداری کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کئی جو ہیومرس پھیلے ہوئے ہیں اس سے ان کو لنک ملتا ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ بھائی سسٹم کیسے چلے گا۔ سسٹم نارمل جیسے چلتا ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان اپنی جگہ قائم اور دائم انشاءاللہ رہے گا۔ یہاں
بتانے کا مطلب ہے کچھ ناقص پالیسیاں، کچھ معاملات کو جو ہے وہ سختی کی طرف اور کچھ نرمی کی طرف لیتے ہوئے غیر ملکی سفر کے لیے آپ 5,000 سے 6,000 ڈالر جو ہے لے سکتے ہیں، اور سال کے 30,000 ڈالر سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ یہ ہر جو بالغ افراد ہے اس کے لیے یہی انسٹرکشن ہے گورنمنٹ کے، لیکن ڈالر دے رہے کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں حکومت کئی اقدامات کر رہی ہے کہ غیر ملکی کرنسی ڈالرز خرچ کم سے کم ہو۔ اس کے تحت انہوں نے باہر جو کارڈ استعمال ہو رہے ہیں، اطلاع کے مطابق جو باہر کارڈ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے، وہ ان میں پیمنٹیں روک دی ہیں۔ اسی طرح بہت ساری سختیاں مستقبل میں آنے کے امکان ہے، تاکہ معاملات اس سیٹنگ سے چلیں کہ عمل دخل حکومت کی اسٹیٹ بینک کا ضرور رہے، لیکن سسٹم بھی چلتا رہے، ڈالرز آتے رہیں، غیر ملکی کرنسی آتی رہے، معاملات کو چلتے رہنا پڑے گا اور چل رہا ہے۔ اس میں حکومت کی خواہش یہ ہے کہ غیر ملک میں مقیم پاکستانی اس میں دل کھول کر اپنی ادائیگیاں اپنے شہریوں کے لیے کریں تو زر مبادلہ ملے گا اور سسٹم بہتر ہو جائے گا۔ بہت ساری خبریں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کل انشاءاللہ زندگی نے وفا کی کہ کس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ایسوسی ایشن کے اجلاس میں۔ اسی طرح آپ کو مستقبل میں جو غیر ملکی معاملات ہیں وہ کس طرح حل کرنے جا رہے ہیں موبائل فون کے اندر۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔